بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ جیل وارڈن کہتے ہیں 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم-ud-din شہید کو پھانسی ہونی تھی، اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی صاحب کی کوٹھڑی کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹھڑی سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی صاحب کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم-ud-din شہید رحمہ اللہ نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی صاحب رحمہ اللہ کی کوٹھڑی کی طرف بھاگا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی صاحب رحمہ اللہ حالت سجدہ میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ بہرحال غازی صاحب رحمہ اللہ نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور بالکل نہیں۔ فرمایا، بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا، حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر میرے پیارے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ۔ ممتاز قادری صاحب رحمہ اللہ کی کوٹھڑی کے بھی آخری رات کے یہی مناظر تھے۔ وہ بھی محبت میں سرشار تھے اور وقت ان کو بھی بے چین تھے کہ کب یہ وقت پورا ہو اور مجھے جو ہے یعنی کہ میرا آگے جانا ہو۔ اور پھر انہوں نے صبح اجوا کھجور اور آب زمزم سے روزہ رکھا، خوشبوئیں لگا کر تیار ہوئے اور ابھی وقت باقی تھا تو وارڈن سے کہا کہ مجھے لے چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قادری صاحب ابھی تو وقت باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑے، وہ میرے انتظار میں ہیں، تو مجھے آپ جلدی لے چلیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی آخری خواہش یہی ظاہر کی کہ یہ میرے منہ پر کپڑا نہیں ڈالا جائے گا اور میرے ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لوں اور کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بندہ جو ہے وہ حاضر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے تختے کو جو ہے میرا کھینچ دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں لوگ جب پھانسی ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں ابل آتی ہیں، زبان باہر آ جاتی ہے، منہ بند نہیں ہوتا، گردن لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ غازی صاحب کی تصویریں دیکھیں نیٹ پر جو ہیں پڑی ہوئی، تو کیسے سکون اطمینان سے ان کی آنکھیں بند ہیں اور کتنے اطمینان سے وہ لیٹے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت، یہ لوگ تو چلے گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت کو ان کی کون سی نیکیاں پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے کہا ایسا ان پہ فضل ہوا، کرم ہوا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دی ہیں اپنی جانیں، لیکن یہ ایسے سودے ہیں، یقین کریں ان کا اجر جو ہے یہ آخرت میں ہی ان کا بدلہ جو ہے ملے گا، اور دنیا میں جو ہے انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ جب ان کو آخرت میں ان کا اجر دیا جائے گا، ان قربانیوں پر جو نوازا جائے گا،
تو ساری دنیا حیران پریشان کھڑی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں یہ لوگ جو ہے اس چلے گئے۔ ایسے ہی پوری امت مسلمہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنا یقین اپنی محبت کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ہم بھی، ہمارے دلوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہماری جانیں جو ہیں، ہمارے سارا سب کچھ، مال بیوی بچے دنیا دولت سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ثابت قدم ہمیشہ رکھیں، اور اپنے لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت اخلاص والی شہادت کی موتیں نصیب فرمائیں، مقبول شہادت کی موتیں اللہ رب العزت اپنے راستے میں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔